ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اگر کسی کو یہ لگتا تھا یا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سیاسی موت مر چکی تو یہ خام خیالی ہے. اس کے مخالفین سن لیں, کیونکہ زرداری صاحب کی آج تمام اخبارات میں سپر لیڈ یہ خبر لگی ہوئی ہے. ان کا بیان ہے, میں اپنے اخبار سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نکلیں گے تو لاہور بند ہو جائے گا اور اب میں میدان میں اتر چکا ہوں. یہ بھی افواہ سرگرم ہے کہ وہ لاہور سے غالباً الیکشن لڑیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اب پنجاب میں ہم شکست نہیں کھائیں گے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ کے دورے کر رہے ہیں. تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر میدان میں ان ہے, اور ان کے بڑے بڑے مخالفین میں اوبویسلی عمران خان بھی ہے, نواز شریف بھی ہے, اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب بھی ہیں. شیخ رشید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب سے, زرداری صاحب سے آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں. شیخ صاحب, پنجاب میں آپ بھی چاہیں گے فتح کرنا, عمران خان بھی چاہیں گے اس کو فتح کرنا, کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں یہاں پہ ہیں. نواز شریف تو چاہتے ہی ہیں, لیکن زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں. چیلنج ہے آپ سب کے لیے, آپ کے اور عمران خان کے لیے, زرداری صاحب کا لاہور میں آ جانا, اور پنجاب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو دوبارہ سے نئے سرے سے. دیکھیں, پہلی دفعہ زرداری صاحب پچ سے باہر, کریز سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں. ابھی ان کو بڑھنے دیں آگے. میری خواہش ہے کہ وہ آگے بڑھیں, یہ نہ ہو کہ پھر بیک ٹو دی پویلین ہو جائیں. پیپلز پارٹی نواز شریف سے سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. آپ آصف زرداری کے بارے میں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نواز شریف کے نہ ساتھ تھا, نہ ہوں گا. لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آپ پاناما پہ تو بات کریں, ڈان لیک پہ تو بات کریں, زرداری سے کہا آپ نے, زرداری صاحب سے کہا آپ نے, میں اس پاکستان میں واحد, میں لیٹ می سے ساری قوم کو یاد دلاتا ہوں, میں نے کہا کہ 15,000, یہ تو 1,500 کی بات کرتے ہیں. میں نے آن ریکارڈ ایبٹ آباد کمیشن میں ڈاکومنٹ دیے ہیں کہ 15 سے 16,000 لوگوں کو ویزے جاری ہوئے. یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ پوری ڈویژن آرمی ہے. ایک ڈویژن آرمی 12 سے لے کے 18,000 یا بہت بڑا ڈویژن ہو 20,000 کی ہو جاتی ہے. آبویسلی فائٹر جو ہوتا ہے وہ 12,000 9,000 سے شروع ہوتا ہے. ایک پوری ڈویژن آرمی کے ویزے امریکہ کو جاری کیے گئے. جب میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, جب وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے پھر اسے کہتا کوئی نہیں کہ یار شیخ رشید جو اردو میڈیم میں جو مرضی اس نے وقت سے بہت پہلے کہا کہ یہ غداروں کی کاروائی ہے. 3 لیکس اس وقت مارکیٹ میں ہیں. فوج نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈان لیکس کا کیا فیصلہ ہے. اگر فوج کے دانت ہیں, اگر فوج کے اندر جو ایک ہلچل ہے, جو پاکستان کی سالمیت اور نظریہ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, انہوں نے ایک میسج دینا ہے. کیا فاطمی اور پرویز رشید دونوں کافی ہیں یا اس دیچکے میں کسی اور کے بھی سر ڈالے جائیں گے؟ They have to decide. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ اب شیخ صاحب جو ہے اس پہ ایک منٹ آتا ہوں. میں ایک بات بتائیے کہ یہ جو ویزے والی بات تھی, حسین اقانی نے کہا پرائم منسٹر نے حکم دیا تھا, یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں سے مجرم کون ہے, زرداری صاحب, گیلانی صاحب, یہ دونوں, یا حسین اقانی صرف سی آئی اے کو ویزے دیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جنرل کیانی کو بھی ٹرائل کے لیے انہوں نے بلایا تھا, وہ نہیں گئے. آصف زرداری صاحب کو بھی بلایا تھا, وہ نہیں گئے. حقانی کو بھی بلایا تھا, وہ نہیں گئے. اور یہ سب لوگ ٹرائل ہونے چاہیے. آج ان کو مسئلہ یاد آ گیا ہے رضا ربانی صاحب کو, جو میں تو بڑا بزدل تھا, میں نے پچھلی دفعہ کورٹ کی حمایت کر دی. جو ایک دفعہ کرتا ہے وہ 100 دفعہ کرتا ہے. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے. جو ایک دفعہ بزدل ہے وہ 100 دفعہ بزدل ہے. ان کا ضمیر ان کو جگا رہا ہے نا شیخ صاحب, آپ ضمیر بھی نہیں جاگنے دے رہے. ان کا ضمیر جاگ رہا ہے, پہلے بھی جاگ رہا تھا, اب زیادہ جاگ رہا ہے. اس لاہور میں ضمیر کو گولی لگی تھی. اچھا, باقی بلوچ کے ساتھ, باقی بلوچ ہی تھے. اس لاہور کی ہسٹری نکالے نا, جہاں ایک بڑا آدمی تھا, چھوٹے وزیر کا, ریلوے کا بڑا بیٹا, خواجہ سعد رفیق کا والد خواجہ رفیق کو گولی لگی. وہاں اسی لاہور میں ضمیر کو بھی گولی لگی تھی. اس کے بعد یہ ضمیر نہیں اٹھا. یہ ضمیر فروش لوگوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اگر ان ضمیر فروش لوگوں سے, یہ کرتار سنگھ پولیٹیشین جو ہیں, یہ کاریگر جو ہیں, کرتار سنگھ ٹائپ کے کاریگر لوگ, اگر قوم نے ان سے جان نہ چھڑائی, پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کو روزگی نہیں مل رہی, ہماری بیٹی گھر میں بوڑھی ہو گئی ہے, ہمارے بیٹے اوور ایج ہو گئے ہیں, قانون نہیں ہے, کرپشن ہے, جعلی کام ہے. آج نواز شریف صاحب کو مہنگائی یاد آ گئی ہے جناب. آج مہنگائی کا فرنٹ پیج دنیا اخبار کی بھی سٹوری ہے. پرائم منسٹر نوٹس لیا جناب. سر جی, ہاں جی, ٹماٹر 49 سے 111 روپے اضافہ ہو گیا ہے صرف کچھ دنوں میں. گاجر 10 سے 10 روپے سے 20 ہو گئی. یہ ڈی سی او کا کام ہے.
یہ ڈی سی اوز کا کام ہے. پرائم منسٹر اگر بھنڈی توری پہ آ گیا ہے تو یہ ووٹ لینے کی جو اٹریکشن ہے لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے. آج سندھ میں اس کو ممتاز بھٹو پھر یاد آ رہا ہے, 3.5 سال اس کو منہ نہیں لگایا. یہ وہ بھٹو کا ٹیلنٹڈ کزن ہے جو تحریک نواز شریف لیگ میں شامل ہوا. سو عوامی مسلم لیگ عمران خان کا ساتھ دے گی جی, اور میری یہ خواہش ہے. میں نے آج طاہر القادری صاحب سے بھی بات ان کی بیماری کا پوچھا ہے. اچھا, آئی وانٹ کہ تحریک انصاف 50 سے 100 سیٹیں سپیئر کریں. جہاں جیتنے والے دوسرے پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتحاد کریں, اور عمران خان کی قیادت میں ہم یہ الیکشن لڑیں, اور یہ الیکشن نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ہوگا. باقی جمعے جنج کے ساتھ ہوں گے. صوبائی سیاست ہم کرتے نہیں ہیں جی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ الائنس جس طرح وہ 9 ستارے بنے تھے 1988 کے الیکشن میں, تو آپ بھی کوئی 5-6 ستارے بن کے تو نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوں گے اب کی دفعہ سارے, کیونکہ اکیلے ان کو ہرانا مشکل لگ رہا ہے 1 to 1. میں 9 ہی ستارے کھڑے کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں 9 ہی ستارے اکٹھے کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے ساتھ. دس از مائی ڈریم. وہ پارٹی فیصلہ کرے یا نہ کرے یہ ان کا کام ہے. اب میرا یہ ڈریم ہے, یہ میری خواہش ہے کہ آئندہ الیکشن میں 9 پارٹیوں کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کروں, اور ہم ایک کمپین چلائیں ہماگیر. شدت سے پیناما لیکس کا انتظار ہے, اور یہ کرتار سنگھ کا ٹائپ کے جو پولیٹیشین ہیں ان کی سیاسی گردنیں اڑا دیں گے انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب, میں خود ماسز میں جاؤں گا. پیناما جو ہے اس میں اگر نواز شریف صاحب جیت گئے تو آپ کی سیاست کا کیا ہوگا, آپ کے اور عمران کی سیاست کا؟ ہم ہار کے بھی جیت جائیں گے, نواز شریف جیت کے بھی ہار جائے گا. کیسے؟ کیس ہم جیت چکے ہیں عوام میں. اچھا, میں کل لاہور آیا ہوں, ابھی واپس جا رہا ہوں. جس طرح مجھے رسپانس ہے لوگوں کا, جس طرح کرپشن کے خلاف لوگوں نے, دیکھیں پی ٹی آئی والے مجھ سے ناراض نہ ہوں, اگر ہوں بھی تو مجھے پرواہ نہیں. میرا تعلق صرف عمران خان کی اور عمران خان سے دوستی اور بھائی چارہ ہے. 126 دن دھرنے کے وہ عمران خان کو ایوارڈ اور میڈیا نہیں ملا. شیخ رشید جیسا جو پہلے کیس میں پیش ہوا ہے, جو سرکاری وکیل تھے, انہوں نے بھی کہا, تینوں نے مجھے کہا شیخ رشید تو نے کمال کر دیا. لگن کی بات ہو نا, اندر کی جستجو کی بات ہے. جو 126 دن عمران خان کو سپریم کورٹ میں ملا, کورٹ سے آتے ہوئے, کورٹ کے اندر, کورٹ سے جاتے ہوئے, جو نذیرہ بائی چک جھمرے میں رہتی ہے, جو بدو ملی میں رہتا ہے, جو وہاں رادھا رام میں رہتا ہے, جو پتوکی میں رہتا ہے, اس نے بھی محسوس کیا کہ عمران خان اور شیخ رشید کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اس جہاد میں اگر ہماری فتح نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جذبہ قوم نے قبول کیا ہے کہ یہ جینون لوگ ہیں اور انہوں نے جینونلی کیس لڑا ہے. سو وی آر آن وکٹری سٹینڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے قانون کی ریلیف مل جائے, قانونی ریلیف, عدالتی ریلیف مل جائے نواز شریف صاحب کو, شواہد پورے نہ ہونے کی وجہ سے؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے, شیخ صاحب کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں, ہم جیت جائیں گے, اور یہ اور وہ, یہ سمجھا جائے؟ دیکھیں, میں نے ایک جملہ بولا ہے, میں 1 لائنر سٹیٹمنٹ والا پولیٹیشین ہوں, کہ قانون اور نون میں سے ایک کا تابوت نکلے گا. یہ میں پہلے دن کہا جی, اب کہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. دعا کریں کہ یہ خون آلود نہ نکلے. اچھا, پہلے دن سپریم کورٹ میں داخل ہوتے ہوئے میں نے جو جملہ بولا, آئی اسٹینڈ فار دیٹ, آئی اسٹینڈ فار دیٹ. میں نے 371 سوالات 5 ججز کے سامنے, ایک کاپی کم تھی, ایک جج صاحب نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے. یہ میں نے کہا جی میری کاپی لے لیں. آپ نے 371 سوال کیے ہیں, ان 3 سرکاری وکیلوں سے ایک کا جواب نہیں آیا. اور میں نے کھوسا صاحب سے عرض کی کہ آپ نے 2 دفعہ ایک سوال کیا جو 371 میں شامل نہیں ہے, کہ قطر کی 3.5 سال میں کس کس جگہ پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے. میں کہا لائیں یہ جواب. کسی وکیل نے کوئی کیس نہیں لڑا جی. وہ جو میرا بڑا فکرہ مشہور ہوا کہ کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو پاس دیا, اور سلیم اللہ نے کلیم اللہ کو دیا, اور کلیم اللہ نے ڈی میں گول کر دیا, یہ نہیں ہوا. اچھا, اس قوم کی تضحیک کی گئی, اس قوم کا مذاق اڑایا گیا, ٹکے ٹکے کے لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا کہ جناب علی اگر میرے پہ کبھی برا وقت آیا تو میں تو ایتھوپیا کا خط لے آؤں گا جی. مجھ سے کسی نے پوچھا گاڑی کہاں آئے گی, میں کہوں گا ممباسا کے فلانے خان کا لیٹر ہے جی. رائٹ, ایتھوپیا سے آیا جی, کمبوڈیا سے آیا جی, ہاں جی, ہوچی من سے آیا لیٹر. کیا بات, اس سارے ملک کے سٹرکچر کو, اکانومی کو ڈیزاسٹر کرنے کی جس آدمی نے بھی نواز شریف کو دی ہے. پناما ٹی سٹال بن گئے ہیں, اور کتری چاٹ کی دکانیں پنڈی میں کھل گئی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کرکٹ پہ جوا لگ رہا ہے, گورنمنٹ کو یہی نہیں پتا کہ پناما کے فیصلے پہ کتنا جوا پنڈی میں ہو رہا ہے. اچھا,
تو ریٹ فیوریٹ کون ہے مجھے شیخ صاحب لاہور اس کا نہیں میں؟ پتا، میں مسافر ہوں. ہیں وہ جوئے میں فیوریٹ کون ہے، نواز شریف صاحب یا آپ لوگ؟ عمران خان اور شیخ رشید. عمران خان اور شیخ رشید. کیا بات ہے. 20 کروڑ لوگ فیوریٹ ہیں صحیح. اس وقت. فیوریٹ جو ہے جوا لگ رہا ہے پنڈی میں وہ عمران خان اور شیخ نہیں، اس میں رشید ہے. سوال کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نااہل ہو جائیں گے یا ان کے بچے نااہل ہو جائیں گے؟ جوا کس چیز پہ ہے؟ رائٹ. جوئے کی بھی کئی برانچیں آپ کو پتا پاکستان میں ٹھیک. وہی جوا رہا ہے، وہی پلیئر عظیم ہے جو جوئے میں انوالو نہیں ہے. وہ ولی ہے وقت کا. صحیح لیکن ہے. وہ وقت کا ولی ہے. ایک قوم اتنی جواری ہو گئی ہے، رمضان کے دن پہ بھی چاند پہ بھی جوا کھیلتی ہے، بال پہ جوا کھیلتی ہے. سبزی لینے جاتا ہے وہ بھی 200 روپیہ لگا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب بالکل ٹھیک تو نہیں، بات تو خیر عجیب سی غلط ہے، لیکن بہرحال اب لوگ کھیلتے تو کیا کریں شیخ صاحب، آپ اور میں تو روک نہیں سکتے ان کا ہاتھ پکڑ بات کے. تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. پی ایس ایل میں یاد آیا آپ بھی آئے تھے، تو یہ گو نواز گو کے نعرے آپ نے لگوائے تھے وہاں پہ سیٹھی صاحب جب آئے تھے خطاب کرنے، یا یہ خود بخود ہی لگ گئے تھے؟ سر جی میں 400 روپے کے 3:12-13 پہ انہوں نے مجھے تھریٹ کی کہ آپ یہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. 13 منٹ پہ پھر انہوں نے مجھے فون کیا، میرے پاس محفوظ ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کے پاس 2 VVIP کے سیٹھی صاحب کے ساتھ آپ کی سیٹ ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی سیٹ ہوگی. میں کہا میں نے 500 روپے کا ٹکٹ حلال کی کمائی سے لیا ہے، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں. جب میں 500 روپے کے لگا تو مجھے لگا کہ میں ہی ہیرو ہوں اس 500 روپے والے اسٹال کا. 2 ہی نعرے تھے، شیخ رشید زندہ باد اور گو نواز گو. ایک نعرہ بھی نواز شریف کا نہیں لگا جی اس کی حمایت میں. اچھا. سارے اسٹیڈیم میں چیلنج کرتا ہوں 2 ہی نعرے گونج رہے تھے، شیخ رشید زندہ باد اور گو نواز گو. اور اگلا الیکشن بھی لڑیں گے ہم انشاءاللہ عمران خان شیخ صاحب لیکن رانا صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں شیخ صاحب کو پروٹیکشن نہ پرووائڈ کرتا تو ان کی جان کو خطرہ تھا، لوگ انہوں نے مارنا تھا. لاہور کے لوگ بڑے غصے میں شیخ صاحب جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نون لیگ کی قیادت کے متعلق. یہ رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ریکارڈ پہ کہ VIP پہ میں نے بھیجا تھا ان کی جان بچانے کے لیے. تو میں سوچتا ہوں جی میں گیا تو نہیں نا، نہیں دیکھیں میں چلا جاتا اور منہ کالا کراتا اس کے ساتھ، اچھا بھلا نورانی چہرہ اس کے ساتھ بدبودار کے ساتھ بیٹھ جاتا. گو بکتا بڑی وہ فوٹو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو 2 تصویریں کٹھی لگتی ہیں جی. ایک بدبودار اور ایک خوشبودار، ایک نیکوکار اور ایک کرتار سنگھ کا کردار جی. وہ فوٹو بڑی ہٹ ہوتی لاہور میں. صحیح بات ہے. ایک کرتار سنگھ اور ایک قلمکار اور ایک نورانی چہرہ اور ایک تو یعنی انہوں نے آپ کی جان نہیں بچائی رانا صاحب نے؟ کیا کہوں آپ کی، یعنی آپ پاپولر تھے وہاں لوگوں میں، لاہور سے خطرہ نہیں تھا. ان کی اپنی جانیں نہیں بچنی. اچھا. ان کی اپنی جانیں نہیں بچنی. یہ جیل کا مٹیریل ہے، سارا خام مال ہے، بدبودار قیادت. یہ مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی چوائس دیکھیں. آپ نواز شریف کی چوائس دیکھیں کہ عابد شیر علی کیا پدی کا شوربہ آصف زرداری کا بیان دیتا ہے کہ خلاف کوئی دے، نثار دے، کوئی احسن اقبال دے، خواجہ آصف دے، کوئی بندے کوئی سینئر سیاستدان دے. انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ. کیا پدی کا شوربہ جو یہاں تک کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں تک کرپشن میں ملوث ہیں. حالات بدلنے دیں. اگر یہ حالات بدلے تو یہ سارا جیل کا مٹیریل ہے. اور پچھلی دفعہ بچا گئے مشرف کے دور میں، ہمیں حیا تھی، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اس وقت یہ پیروں پڑ جاتے ہیں. ان کا کمال یہ ہے، حکمرانی میں ہو تو آنکھیں دکھاتے ہیں، حکمرانی سے باہر نکل جائے تو پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ رسول دا واسطہ بچے جیون معاف کر دے گا. سو ان کے لیے برا وقت ہے. اور پاکستان کی تاریخی سیاست کا اور 10-15 دن کی بات ہے، فیصلہ آ جانا ہے. اخلاقی طور پہ ہم جیت چکے ہیں، عوام میں ہم جیت چکے ہیں، سیاسی طور پر ہم جیت چکے ہیں، ایمانی طور پر ہم جیت چکے ہیں. اور شیخ صاحب ووٹوں میں بھی جیت رہے ہیں نا آپ لوگوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ میں رہ جاتے ہیں آپ لوگ. آپ سے لوگوں سے مراد آپ ہو گئے، عمران خان ہو گئے. اب اصل مارکا پنجاب میں ہونا ہے. اب لاہور میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ الیکشن لڑیں گے. حمزہ شہباز، پرائم منسٹر کی صاحبزادی بھی شاید الیکشن لڑیں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب. تو پنجاب کے متعلق کچھ سوچیں، وہ تو بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور بڑے بڑے سٹال ورڈز کھڑے ہوں گے ادھر. اگر عمران خان کی ایک لہر چڑھ گئی نا تو یہ اڑ جائیں گے بھوس کی طرح. بھوسا ہوتا ہے نا جو جیسے وہ مارتے ہیں دیہاتی، یہ بھوسے کی طرح یہ سبزی کی وہ گلی سڑی سبزیاں نظر آئیں گی. اگر عوام کو ابھی کرپشن پسند ہے، اگر عوام اسی طرح ان کے ہاتھوں سے لوٹنا چاہتی ہیں اور اسی طرح 2 نمبر کے الیکشن ہونے ہیں، اصل فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آئندہ 3-4 مہینوں میں آصف زرداری نے کیا
पंजाब में स्ट्रेटजी बनानी है। मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर केपीके में लोग शामिल हो जाएंगे इनके साथ, केपीके में, क्योंकि इनके पास पैसा है। देखें 2 लीडरों के पास पैसा है, में नून लीग से शामिल हो जाएंगे तो और अच्छा। आसिफ जरदारी साहब। देखें ये कैंडिडेटों को पैसे दे रहे हैं, पैसों का डिसीजन दे रहे हैं। ये पैसा फेक और तमाशा देख का इलेक्शन होगा। ये जो माल लगाएगा वो ही नतीजा पाएगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान और आपके पास पैसा नहीं है शेख साहब, पैसा आप लोगों के पास नहीं है लगाने के लिए? मैं तो मकरूज हूं, दुआ करें कहीं मकरूज ना मर जाऊं। मुझे तो ये खौफ रहता है, मेरा तो कर्ज अदा करने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो अपने शेख साहब कर्जा कितना बता दें, कोशिश करते हैं। मैंने उसको कितना कर्जा चढ़ा लिया आपने, नन्ही सी जान आपकी, क्या कर्जा? सिगार के अलावा आपका खर्चा कोई नहीं जाता, मुझे पता है। बाकी कोई और खर्चा हो तो पता नहीं कितना कर्जा चढ़ा लिया शेख साहब। बड़ा खर्चा है जी, बड़ी। एक आम मकरूज और एक नवाज शरीफ साहब मकरूज है इस पाकिस्तान में, ये कैसी बात है? आप दोनों मकरूज हैं। वो तो कतरी मकरूज है ना, मैं तो पाकिस्तानी मकरूज हूं। एक दोस्त के पैसे देने हैं, अल्लाह करे जल्दी उतर जाएं। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो शेख साहब मेरा कोई हेलीकॉप्टर का कर्जा नहीं है या फ्लैटों का कर्जा नहीं है। शेख साहब तहरीक इंसाफ के पास पैसा है, पैसा लगाने के लिए, या वो भी डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे साथ? इमरान खान पे लगाते हैं। देखें ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन, चोर, लुटेरे और बैंकों का कर्जा खाने वाले, ये दोनों पार्टियों पे लगाते हैं। ये नवाज शरीफ को भी देते हैं और इमरान खान को भी देते हैं। मैं ऐसे बिजनेसमैनों को जानता हूं जो गलती से मुझे भी ले जाना चाहते थे लोग। मैंने कहा यार मैं ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं ना, मैं तो चाहता हूं कि इस कौम की तकदीर बदले और एक फिक्री सोच आए। और मुझे इतना खौफ है कि कोई यंग क़यादत मार्केट में नहीं है, सब दागदार लोग हैं। और इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट चॉइस इमरान खान है। अगर लोगों ने उसको भी ना वोट दिए तो फिर लोग जाने राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, फिर हम कोई वली अल्लाह तो नहीं। शेख साहब एक ब्रेक लूंगा मैं, एक ब्रेक लूंगा मैं इस वक्त, और व्यूअर्स जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक दो और बड़े अहम इशूज हैं। इस पर राहील शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सऊदी अरब वाले अलायंस को लीड करेंगे, मिलिट्री अलायंस को, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर जा रही है, उनके खिलाफ करारदाद लेके आएगी और डिबेट करेगी। क्योंकि बादियो नज़र में वो अलायंस जो है वो ईरान के खिलाफ बनने जा रहा है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपने आप को मिडिल ईस्ट की वॉर में न्यूट्रल रखा है। इसमें भी शेख साहब की राय जरूर लेंगे, और पाकिस्तान के कुछ इदारों की परफॉर्मेंस पर जरूर बात करें, खासतौर पर PIA की प्रीमियर लाजवाब सर्विस, जिसमें PIA के मुताबिक अरबों रुपए का लॉस हो चुका है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू दिस शो। शेख साहब आपकी PIA पे बड़ी महारत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीनों में 15 अरब का लॉस हुआ है प्रीमियर सर्विस को। तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या सर्विस ही गलत शुरू की गई है फ्लाई करने में? स्टील मिल बड़ी नफे में चल रही है शायद कामरान जी, और 100 कितने अरब रुपए का नंदीपुर इन्होंने दिया है। कायदे आजम सोलर बड़े नफे में चल रही है। ये ऑरेंज लाइन या क्या मेट्रो बड़े नफे में। सर इनकी बेबरकती है, सिर्फ इनका घर और बड़े नफे नुकसान में चल रहा है, बाकी सब चीजें नफे में चल रही हैं। और जब इस इकोनॉमी का धैं पटास हुआ ना, ये प्राइवेटाइज पावर प्लांट्स के जो पेमेंट हैं, नवाज शरीफ का कमाल ये है कि जब इसकी हुकूमत जाने वाली होती है धड़ल्ले से खर्च कर जाता है कि जो अगला आए तो वो दे। नवाज शरीफ का कमाल ये है कि आप देखें मोटरवे बना के सारा पैसा लगा के बाद में छोड़ गया कि मुशर्रफ दे, लाहौर एयरपोर्ट बना के छोड़ गया कि मुशर्रफ दे। ये सारे बिजनेसमैन, सियासतदान बड़े चालू होते हैं। अच्छा, इनका बिजनेस ओरिएंटेड ज़हन होता है। ये वक्त और टाइमिंग इन पे खत्म होती है। आप देखें गैस के लाइसेंस लगाएंगे, गैस लोगों को दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये नौकरियां दे जाएंगे लातादाद। ये रोकी, आप देखें इस 2-3 महीनों में इतनी नौकरियां निकालेंगे। ये वही पुलिस की कारकर्दगी है जब 85 में मोहल्लों में लेके फिर रहे थे, पटवारी लग जाओ जी, वो जैसे लगते थे ना लॉ पिंडी में पुराने वक्तों में, मंजी पीढ़ी ठुका लो जी, रंग रोगन करा लो जी। इस तरह इन्होंने लाहौरों में परमिट बांटे हैं। ASI 1 MNA को 3, 1 को 5, 1 को 4, इसी तरह पटवारी सारे, वो गदर हो गया सारा। आप देखें इस मुल्क में निज़ाम ही खत्म हो गया। इस मुल्क में निज़ाम का ये आलम हो गया कि सफाई भी इन्होंने चीन और, यानी हम अपना कचरा नहीं उठा सकते यार, हम एटॉमिक पावर हैं, हम अपना गंद नहीं उठा सकते। कराची में देखें ना, सारे लोग लगे हुए हैं, MQM, पीपल्स पार्टी, बैरियर टाउन, कचरा ही बहुत साफ नहीं हो रहा। सही है, कचरा इनके ज़हन में फंसा हुआ है, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं,
ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. 4 فورسز ملک ریاض بیریا ٹاؤن لگائے ہوئے ہیں کچرا اٹھانے, میئر لگا ہوا ہے, سندھ حکومت لگی ہوئی ہے, ٹرکی لگا ہوا ہے, چین لگا ہوا ہے. وہ کتنا بڑا کچرا ہے بھی وہاں پہ. شیخ صاحب زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اگر ہمیں پنجاب مل گیا تو پنجاب کو اتنا حسین بنا دیں گے کہ لوگ پیرس بھول جائیں گے. تو ہو سکتا ہے لوگوں کو ایک موقع دینا چاہیے انہیں, زرداری صاحب کو. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. پھر لاہور میں بھی لوگ بجائے 5,000 5 لاکھ کے ڈالر لے جانے کے عام لبرٹی میں جائیں گے لاکھ ڈالر لے کے. اتنی ریل پیل ہوگی زرداری صاحب کی وجہ سے, کیونکہ وہ مسجد کے لیے دبئی پیسے نہیں بھیجنے پڑیں گے. یار شیخ صاحب آپ زرداری صاحب کے بھی خلاف ہے, بہت ہی خلاف ہے. معاف کر دیں ان کو. اب ان کی اگر ہو گئی شادی ایک سیاسی پیپلز پارٹی کے, زرداری سے دیکھیں میری بلاول سے دوستی ہوئی. میں نے آصف زرداری کو کہا کہ بلاول پہ ٹوکرا نہ رکھ. میں نے اپنی ایمانداری سے اس کو مشورہ دیا. ایک جو کھانا کھایا جس کا وہ بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ نمک کم تھا, خدا نہ کرے کہ وہ وقت ہو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, نمک کو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کھانا کھلایا لیکن نمک کم رہ گیا تھوڑا سا, زرداری صاحب نے کہا. شکر ہے میں باپ کی ان کی, میں نہیں سوچتا کہ آصف زرداری اتنا چھوٹا بیان دے گا. سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں. میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر تو بلاول کے اوپر ٹوکرا رکھے گا تو تیرا کام بھی خراب ہو جائے گا. وہ بلاول کو نہیں افورڈ کر رہا. صحیح ہے. میں نے اس کے منہ پہ کہا کہ آپ دونوں باپ بیٹے کاغذ جمع کرانے گئے ہیں, اس کے تو کلیئر ہو جاتے تو آپ کا جو سارا ملبہ نکل آنا تھا. ڈاکٹر عاصم سے لے کے اور شرجیل میں دیکھیں نا اس ملک میں نوجوان کی عادت کیا آ رہی ہے, قربان جاؤں شرجیل میمن جیسے لوگ. ہاں جی, ڈاکٹر عاصم اربوں روپے کا کیس ہے, آپ سنیں گے کہ وہ باہر چلا گیا ہے. ان کا علاج پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر عاصم بیچارہ کرے کیا؟ 2 سال سے اسپتال میں قید ہے شیخ صاحب, اور اس میں ثابت ہو کچھ نہیں رہا. وہ کرے کیا؟ ایان علی باہر جا سکتی ہے, ڈاکٹر عاصم باہر نہیں جا سکتا. وہ مرد ہے اس لیے. وہ غریب جیل میں کیا کرے؟ وہ جیل میں غریب کیا کرے جو ویل کپ پانا چوری کرنے اور ٹائر چوری کرنے میں اور کیسٹ نکالنے میں اور فون چھیننے میں 10 سال سے اندر ہے. فون چھیننے والے کیسز کی لوگ ضمانت نہیں دیتے, 10 سال سے اندر ہے. چیف جسٹس صاحب ایک دن جائیں خدا کے واسطے, جن کی کوئی ضمانت دینے والا نہیں. 7 8 ہزار لوگ ہو گئے ہیں ایک جیل میں, 11 ہزار لوگ ہو گئے ہیں. یہ کم از کم جس ملک میں 800 کروڑ کا ایک فلیٹ کی کرپشن ہو, 700 ارب روپے کی کرپشن ہو, وہاں خدا کے لیے ان ٹیلی فون چھیننے والوں کو جیلوں میں اور ان بیچاروں کے پاس کوئی لیٹر نہیں ہوگا قطر کا شیخ صاحب. وہ لیٹر لے آئیں گے تو وہی بچ جائیں گے. قطری کہہ دیں گے کمبوڈیا کا دے دیں. اچھا کمبوڈیا کا دے دیں, صحیح ہے. کوئی ایتھوپیا کا دے دیں, صومالیہ کا دے دیں. صحیح شیخ صاحب ویسے شرجیل میمن کا آپ نے نام لیا, وہ حیدرآباد گئے, ان کو سونے کا تاج پہنایا گیا, اتنے پاپولر ہیں وہ. اور کل نواز شریف صاحب کو بھی سونے کا تاج پہنایا گیا ہے, سوری آج حیدرآباد میں. تو آپ شیخ صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, پاپولر لوگ ہیں. آپ مجھے مشتعل کر رہے ہیں, آپ مجھے مشتعل کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تسی مشتعل نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے بڑی درگاہوں پہ سمگلروں کے نام لکھے ہوتے ہیں, یہ فلانے سمگلر نے بنایا. بہت ساری مسجدوں کے نیچے میں نے پڑھا ہے جن کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں وہ مر گیا, انہوں نے کہا جی ان کی خواہش کے مطابق یہ مسجد حضا من فضل ربی بار لکھا ہوتا ہے, چوری کا مال. اب میں باتیں کروں گا تو مولوی میرے مخالف ہو جائیں گے. سر جی حرام کی کمائی میں جتنا پاکستان میں شباب ہے, جتنی پاکستان میں اٹریکشن ہے حرام کی کمائی میں, ایک پولیٹیشن یہ کہے اٹھ کے کہ میں الیکشن سے پہلے پاکستان کی سیاست میں کیا تھا اور آج کیا ہوں. اور آصف زرداری صاحب نے جو میری بات میرے بارے میں کی ہے, مجھے غصہ تو بہت آیا پہلے دن, ذرا میں نے کوئی تھوڑا جواب دیا. سر جی پنجاب میں ان کی وکٹیں اڑ جائیں گی, یہ میری کیسٹ سنبھال کے رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ الیکشن عمران خان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوگا, اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں ینگسٹر آئیں, یہ 65-70 سال کے سیاستدان اسی طرح اسپتالوں میں جائیں گے. ایک سال ایسا ہوگا کہ 10-20 سیاستدان ہی مر جائیں گے, اوور ایج. دماغ میں ان کو رات کو کیلکولیٹر پہ سوچتے ہیں کتنے بلین ڈالر ہو گئے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں کتنے ہیں, آسٹریلیا میں کتنے ہیں, دبئی میں کتنے ہیں, ہیں جی دبئی میں کتنے ہیں, اور ایک سب صحیح رات ہے کام کرتے رہتے ہیں کیلکولیٹر دے, لندن میں کتنے. اللہ کی قسم ان کی نصیب میں یہ دولت نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کوئی بھنڈی کھاتا ہے, کوئی مسر کی دال کھاتا ہے جی. صبح میں نے گوشت کھایا لاہور آ کے, اللہ کا شکر ہے.
یہ کوئی بھنڈی کھاتا ہے، کوئی مسر کی پیداوار ہے، کوئی وہ کیا خوراک غذا بالعلاج کے یہ سارے مریض ہیں، اور یہ جب مریں گے تو ان کے کفنوں پہ لگا ہوگا برکلے بینک، فلانا بینک، قطری بینک، جی سعودی بینک، چائنیز بینک، ٹرکش بینک، چیک بکیں ہوں گی ان کی، اور ان سب لوگوں کے پیسے ضبط ہو جانے کے بعد میں ان کی اولاد کو کسی نے نہیں دینے. اور مجھے بعض اوقات مریم بیٹی سے ہمدردی ہوتی ہے کہ شاید نواز شریف نے مریم بیٹی کو بتایا ہی نہ ہو کہ میں تیرے نام یہ کر رہا ہوں، کیونکہ سب کے دستخط جعلی ہیں. میں خدا کو، میں نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے، کسی پہ الزام نہیں دیا گیا تھا. اگر آپ کامران مجھے کہتے تو میں ان کے ڈاکومنٹ لا کے دیتا. پہلے دستخط دوسرے سے نہیں ملتے. اور آپ دیکھیں اس ملک میں یا پروردگار اسٹام لکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے مارچ میں، اور ڈیڈ بنائی جاتی ہے، سوری اسٹام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے فروری میں، اور اسٹام پیپر نکالا جاتا ہے 1 مہینہ پہلے. فروری میں ڈیڈ لکھی جاتی ہے، 1 مہینہ پہلے 1 مہینے کا فرق تھا. لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی غریب کی ڈیڈ ہوتی تو اس کو چھتر پڑ رہے ہوتے تھانہ ٹبی میں کہ پیپر دیتے کہ نہیں دنوں. سارا سی بی آر کھلا رہا ہے، سارا لندن دفتر کھلا رہا ہے، سارا پرائم منسٹر ہاؤس 126 دن کھلا رہا ہے. اور وہ جو 3 سرکاری وکیل تھے، کلیم اللہ، سلیم اللہ، سلیم اللہ، کلیم اللہ، کیا انہوں نے کیا جی؟ یہ سنیں مخدوم صاحب نے انگریزی اتنی غضب کی بولی ہے شیخ صاحب کے ججز نے کہا ہے کہ کمال کر دیا آپ نے، کاش کمرہ عدالت میں اور لوگ ہوتے اور سنتے وکالت کیا ہوتی ہے. سر ججز نے تو کمال کر دیا. 126 دن میں جو جوڈیشل اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، انہوں نے ایسی باریکی سے بات کیا ہے کہ اگر شرمندہ ہوتا نواز شریف تو کیس میں نہ جاتا اور ریزائن دے دیتا. اگر دولت کی ہوس اور بچوں کو اقتدار کی منتقلی اس کی خواہش نہ ہوتی تو ایک عزت دار آدمی کی جو سپریم کورٹ میں جس طرح پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور ایک چیز انہوں نے لٹکائی ہے، رپورٹ لکھی ہے، ایک چیز لٹکی ہے. انہوں نے کہا جی اس وقت تو گدھے چلتے تھے، اس وقت تو اونٹ چلتے تھے. انہوں نے کہا کوئی ڈاکومنٹ تو لاؤ. ان دی اینڈ ڈاکومنٹ منہ کیا کہو جی، منہ سیاہ کر دیا. 20 کروڑ لوگوں کا منہ کالا کر دیا کہ ہم جناب علی قطری لیٹر آ گیا جی. یہ اس وقت بھی آیا تھا جب ہیلی کاپٹر کیس تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی مایوسی کفر ہے. اچھا شیخ صاحب، ہم جیتیں گے. آپ یہ پوائنٹ آپ کو آ گیا. یہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ 2007 میں پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ آپ تو مشرف صاحب کے کلوز تھے. میرا خیال ہے اس بات میں وہ چپ ہے پرویز مشرف صاحب. یہ مجھے اطلاع ہے کہ وہ چاہتا تھا. نہیں، تردید کر دی انہوں نے مشرف صاحب نے. آپ کے خیال میں تردید جھوٹی ہے سچی ہوگی جو کی ہے انہوں نے؟ میرے خیال میں پرویز مشرف نواز شریف سے ڈیل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس نے گھاس شاس لوگوں کے جرنیلوں کو وہ باہر بٹھا دیتا تھا، اور بریگیڈیئر ذاکر سے جو اس نے مذاکرات کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بڑا زبردست ڈپلومیٹک رول پلے کیا اور بے وقوف بنایا پرویز مشرف کو اور ساری ایجنسیز کو، ISI کو، MI کو، سب کو اس نے بے وقوف بنایا. اور اس بات میں نواز شریف کی بات کو بے وزن نہیں سمجھتا، کیونکہ نواز شریف سے ساتھ یہ لوگ ڈیل کرنا چاہتے تھے اور اس نے یہ ڈیل نہیں کی. لیکن اندر کی ڈیل یہ تھی کہ جس دن بے نظیر آئے گی، یہ سعودی عرب سے ڈیسائیڈڈ تھا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور کنگ عبداللہ کے ساتھ یہ فیصلہ طے تھا کہ اگر بے نظیر پاکستان آئی تو نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جائے گا. اس فیصلے میں بیٹھا ہوا تھا. نہیں شیخ صاحب، اس میں کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ ایک آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور کون بیٹھا ہوا تھا جو بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ جس دن بے نظیر آئیں گے اس دن نواز شریف بھی آئیں گے؟ 4-5 لوگ ہوتے ہیں جو مین ٹاپ ہوتے ہیں. کون کون؟ اور بتا دیں کون کون تھے. اب تو پرانی بات اس میں شوکت عزیز بھی اس وقت تھا. وہ تو ویسے ہی ڈبل تھا، کراس ایجنٹ تھا. اچھا، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا اور مشرف کو بھی گولی دے رہا تھا. اچھا، یہ جو بینکر ہوتے ہیں نا، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو شوکت عزیز تھا، اکانومسٹ، بینکر، شیخ صاحب ایک شوکت عزیز تھا، اور دوسرے اور میں تھا. ٹھیک ہے، اور 2-3 اور لوگ تھے، 4-5 لوگ تھے. اور مشرف صاحب نہیں تھے؟ یاد نہیں پڑ رہا. بہرحال ایک بات ان سے طے. جی، مشرف تھا جی، کیوں نہیں تھا؟ اچھا، مشرف تھا تو یہ بات طے ہوئی. اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا تھا صدر میں تو مشرف ہی کرتا تھا نا. ٹھیک ٹھیک. نہیں، سعودی عرب میں ہوا تھا. اچھا، سعودی عرب میں گئے تھے آپ. اور بے نظیر بھٹو صاحب کی طرف سے کون تھا؟ اور
کوئی بھی نہیں تھا. بے نظیر بھٹو کے جب مذاکرات وہ تو دبئی میں ہو رہے تھے, اور میں پاکستان میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے, آج فائنل ہے. اور بلکہ بے نظیر نے, ارشاد حقانی صاحب مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اس نے آرٹیکل لکھا کہ بے نظیر نے مشرف کو کہا کہ یہ شیخ رشید کو کون بتاتا ہے. اس نے کہا اس کا اپنا سورسز ہے. جب مشرف نے نکال دیا, ایمبیسڈر کو بھیج دیا, اور ایون ہمارے فارن منسٹر تھے یہ قصور والے, کیا نام تھا ان کا, خورشید محمود قصوری, یہ قصوری صاحب, اس کو بھی اس نے گولی دے دی, اس کو ایوارڈ شیوارڈ دے کے. پھر وہ جب گھر چلے جاتے تھے تو وہاں کلر سیدہ کا ایک کک تھا کنگ کا, وہ مجھے فون کرتا تھا شیخ صاحب آ گئے ہیں. شیخ صاحب اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی مشرف کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ بے نظیر آ جائیں گی اور اسی دن نواز شریف بھی آ جائے گا, یہ انڈرسٹوڈ تھا, یہ مشرف کو پتا تھا؟ نو, مشرف کی نہیں ہوئی تھی, سعودیوں نے مشرف کو کلیئر کیا. اچھا اچھا, مشرف اس بات کو روکنا چاہتا تھا کہ اگر بے نظیر آ بھی جائے تو نواز شریف نہ آئے, لیکن سعودیز نے کہا نہیں, نو وے, اگر بے نظیر آئی تو نواز شریف کو ہم تو یہاں پھر مشرف صاحب کا کیا ریاکشن تھا اس بات پہ, سعودی عرب والوں کی بات سن کے؟ سعودی کیا ریاکشن ہو سکتا ہے جی, ہم غلاموں کا کیا ریاکشن ہے؟ ہم سنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی آخری ٹائم میں بھی یہ بات مانی جائے, لیکن وہ نہیں مانی گئی. اور دوسری بات یہ آخری ٹائم میں مشرف نے این آر او کیا جو ان کے گلے پڑ گیا. اگر مشرف این آر او نہ کرتا تو اس ملک کو اتنے بحران سے نہ گزرنا پڑتا. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب دوسری بات یہ آپ سے کرنی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ 2007 میں نواز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشرف ڈیل کرنا چاہتا تھا, لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح لگتی ہے آپ کو؟ مجھے نواز شریف کی بات پوری تو نہیں کہتا, لیکن اس میں وزن لگتا ہے, کیونکہ مشرف جو ہے ارلی ڈیز میں نواز شریف سے ڈیل کرنا چاہتا تھا, بے نظیر سے نہیں کرنا چاہتا تھا. جب نواز شریف سے ڈیل نہیں ہوئی تو پھر وہ بے نظیر کی طرف گیا. میں نے مرنا ہے, مجھے اپنی سوچ کے مطابق جو میرا سر, یہ آپ کو خود مشرف نے بتایا تھا کہ وہ نواز شریف سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے؟ سر میں انفارمیشن منسٹر اس طرح کا تو نہیں تھا کہ چاپلوس قسم کا مالشیا, میں معاملات میں بیٹھتا تھا. میرے نوٹس میں ہے جب نواز شریف کے ساتھ فوجی مذاکرات کرتے تھے, اندر ریٹائر فوجی جاتے تھے, بعض حاضر سروس بھی بیٹھے ہوتے تھے, لیکن نواز شریف ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا. جب وہ حاضر سروس جرنیلوں سے میں پوچھتا تھا کہ تمہاری میٹنگ ہوئی, وہ کہتے نہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے یا ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. سو پہلی چوائس مشرف کی نواز شریف تھی, جب وہ نہیں ہوئی سیکنڈ چوائس اس کی بے نظیر تھی, جس سے اس نے اپنے معاملات طے کیے. اور میں اس کو کہتا تھا مشرف صاحب کو کہ سیاستدان آپ کو گولی دے رہے ہیں, اس کو غلط فہمی تھی, فوجی اندر سے سادہ ہوتے شیخ صاحب ویسے ہی بنتے ہیں. یعنی جو وہ نواز شریف سے ڈیل کرنا چاہتے تھے مشرف صاحب, اس میں یہ تھا کہ وہ نواز شریف کو آنے دیں گے پاکستان, لیکن نواز شریف نہیں مانے؟ نہیں, یہ نہیں. نواز شریف اس کی پہلی چوائس تھی. جب اس در پذیرائی نہیں ہوئی پھر اس نے این آر او طارق عزیز پہلی چوائس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایگریمنٹ کیا تھا کہ نواز شریف پاکستان آگے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی, یہ چوائس تھی مشرف صاحب کی؟ یہ نہیں, ایگریمنٹ نہیں مجھے پتا. اچھا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جتنی بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر طارق عزیز بیچ میں کودے, پھر جنرل کیانی اس میٹنگ میں شریک ہوا. بے نظیر کی خواہش تھی کہ چیف آف آرمی ڈی جی آئی ایس آئی آئے, وہ نہیں جانا چاہتے تھے, ویسے ہی بہانے بنا رہے تھے. پھر مشرف نے اس کو کہا کہ جاؤ, اور جنرل حامد صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں, سی او ایس تھے وہاں کے, وہ بھی مذاکرات میں شریک ہوئے. سو یہ جنرل کیانی سے ملنا بے نظیر کی چوائس تھی کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے ویورز, شیخ رشید صاحب سے بات چیت جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں. راحیل شریف سربراہی قبول کر رہے سعودی عرب کے الائنس کی, اس کے خلاف پی ٹی آئی جا رہی ہے, آپ کا موقف کیا, کرنی چاہیے تھی ان کو یا نہیں کرنی چاہیے؟ پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے, وہ جا سکتی ہے. میں پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤں گا جب وہ جائے گی سی این جی کے خلاف 200 ارب روپے کا جو ہے. تو یہ راحیل شریف کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, دونوں ٹرمینل کے خلاف میرا مسئلہ نہیں. میں بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اس کے خلاف نہ پارلیمنٹ میں جاؤں گا نہ عدالت میں جاؤں گا, میں جاؤں گا سی این جی کے خلاف عمران خان کے ساتھ. رائٹ, بہت شکریہ. ہمارے مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ ان کی باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی ڈیل کے حوالے سے کہ مشرف صاحب نواز شریف کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرائی تو اس کے بعد انہوں نے بے نظیر بھٹو سے ڈیل کی. یہ بڑی اہم بات انہوں نے آج بتائی ہے شیخ رشید نے ہمیں اس پروگرام میں, اور اس سے اس موقف کو بھی وزن ملتا ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے کہ مشرف ڈیل کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو یہ مشرف صاحب کے وزیر کی طرف سے پہلی دفعہ تھے یہ بات منظر عام پہ آئی ہے. ہمیں دیجیے اجازت, کل تک کے لیے.